اعلم انه لا اله الا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفيه. ماہ محرم الحرام کا آج دوسرا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. پروردگار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس جب سے کائنات بنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد جو مقرر ہے وہ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں سے منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت ڈھاؤ. یہ اس قدر اہم تعلیم ہے، اس قدر اہم تعلیم ہے کہ ویسے تو ظلم کرنا عام دنوں میں بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہے. کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے، کوئی کسی کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کرے، کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی عزت پر اور کسی کی گریبان پر ہاتھ ڈالے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو یہاں قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اور یہ جو ظلم والا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کئی مقامات پر یہ تعلیم دی ہے کہ تو ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پیش کی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان مہینوں میں تم ایک دوسرے پر آپس میں ظلم مت ڈھاؤ. ظلم، زبان سے ظلم، کسی پر بہتان لگانا، کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی کے خلاف گفتگو کرنا، کسی پر طعنہ زنی کرنا، کسی کو لعن طعن کرنا، یہ سب ظلم ہے. اور اسی طریقے سے ہاتھوں سے ظلم، کسی کو ناجائز کسی پہ ہاتھ ڈالنا، کسی کے گریبان پکڑنا، کسی کو ناحق مارنا پیٹنا، یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عام دنوں میں بھی ان معاملات سے روکا ہے، اور بطور خاص حرمت والے مہینوں میں ان سے روکا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظلموا. کہ اے میرے بندو، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو خود اپنے اوپر بھی حرام کر لیا ہے، وجعلته بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، لہذا فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. پتہ چلا کہ ظلم صرف ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ان میں ہی حرام نہیں ہے، بلکہ ظلم تو ہمیشہ حرام ہے. لیکن ان حرمت والے مہینوں میں، جن میں سے ایک محرم بھی ہے، ان مہینوں میں ظلم کرنے کی حرمت یہ کئی گنا خطرناک اور کئی گنا سنجیدہ ہو جاتی ہے، اس کی خطرناکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. عام دنوں میں اگر کوئی کچھ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی جو سزا ہے وہ اس کا ہی مستحق بنتا ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے
تو اس گناہ کی سزا کا بھی مستحق بنتا ہے اور ساتھ میں ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے کا بھی مجرم بنتا ہے. واللہ المستعان علی ذلک. بہرحال یہ محترم مہینہ ماہ محرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بڑی اہمیت دی ہے. یہاں تک کہ آپ نے کہا ہے کہ شہر اللہ المحرم، محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت عطا کی ہے. اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اہم قرار دیا ہے، اور اس کو اہم قرار دینے کے پیچھے کئی سارے اسباب کار فرما ہے، کئی سارے معاملات کار فرما ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر محترم قرار دیا، اس قدر اہم قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں باہم ظلم کرنے سے روکا ہے. لیکن آج امت مسلمہ کا ایک طبقہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا عاشق بھی نعوذ باللہ کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا متبع گردانتا ہے اور باور کراتا ہے. لیکن افسوس صد افسوس، وہ اس مہینے میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی ظلم کا نشانہ بنانے، عام لوگوں کو بھی گالی گلوچ کرنے، طعنہ زنی کرنے، لعن طعن کرنے سے روکا ہے، اس محترم مہینے میں ان محترم شخصیات کو گالی گلوچ کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے محبوب ترین لوگ تھے، جو اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے لوگ تھے. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا پیغمبر بنانے کے لیے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا رسول بنانے کے لیے اور امت تک اللہ کا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچانے کے لیے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی چنا تھا. اس پوری کائنات کے وہ چنیدہ لوگ تھے جو اس بڑے شرف کے مستحق قرار پائے تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کے حالت میں انہوں نے وقت گزارا، ایمان کے حالت میں آپ سے انہوں نے ملاقات کی، کیونکہ یہ اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ ہر کس ناکس کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا. ذرا دیکھیے نا، ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والدین، انہیں بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے بھتیجے کا سپورٹ کرنے اور بھتیجے کا سہارا بنے رہنے میں گزارا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ بچے، بھتیجے، میں جانتا ہوں تم حق پر ہو، لیکن میں مجبور ہوں، میں تمہارے دین پر نہیں آ سکتا، میں تمہاری بات کو اپنا نہیں سکتا، میں تمہاری بات کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، میں تمہارے دین کو قبول نہیں سکتا. یہ ان کی اپنی رائے تھی، یہ ان کا یہ کہنا تھا، لیکن دراصل یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اللہ جانتے ہیں کہ کسے صحبت کا شرف عطا کرنا ہے اور کسے یہ شرف عطا نہیں کرنا ہے. پروردگار کو معلوم ہے، پروردگار کو پتہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ چاہنے والے، اتنے زیادہ محبت کرنے والے چچا کو بھی صحبت کا شرف عطا نہیں کیا. یہاں تک کہ جب چچا ابو طالب اپنی زندگی کے آخری اسٹیج پر تھے، آخری لمحات سے گزر رہے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا ایمان لے آئیے، چچا کلمہ پڑھ لیجئے. ابو طالب کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو آخری لمحات میں بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے پیغام آتا ہے کہ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا، ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار سے نہیں ہو سکتا، ہدایت آپ جسے چاہیں اسے مل جائے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت پروردگار اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ہدایت پروردگار اسے دیتا ہے جسے وہ چنتا ہے، ہدایت پروردگار اسے دیتا ہے جس کو وہ اس کا مستحق سمجھتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو آپ کا سپورٹ کرتے رہے، آپ کے سہارا بنے رہے، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی صحبت کا شرف نہیں دیا. اور ان کے علاوہ
خاندان کے کتنے سارے لوگ تھے جو آپ کے اپنے تھے، آپ کے قریبی تھے، آپ کے سپورٹرز تھے، آپ کے سہارا بنے ہوئے لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ایمان میں آ جائیں، یہ اسلام قبول کر لیں، یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن آپ کے چاہنے سے نہیں ہونے والا تھا. وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شرف جسے چاہتا عطا کرتا. لہذا یہ صحبت کا شرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جس سے نوازا تھا، جو عطا کیا تھا، یہ ہر کس و ناکس کو ملنے والا نہیں ہوتا. اس قدر پروردگار کے چنے ہوئے لوگ، پروردگار کے اس قدر چنیدہ افراد جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات سے، کائنات کے اندر رہنے والے اربوں کھربوں لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں چنا تھا، ہم نعوذ باللہ ان کے بارے میں اس محترم مہینے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں. نعوذ باللہ اس دنیا میں اس قدر ملعون لوگ بھی جیتے ہیں جو صحابہ کرام پر لعنت کی باتیں کرتے ہیں، جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں. نعوذ باللہ ایسے بدبخت بھی اس کائنات میں رہتے ہیں، اس سرزمین پہ جیتے ہیں جو کیک کاٹتے ہیں اور کیک پر صحابہ اور صحابیات کے نام لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ فلاں جہنمی، فلاں جہنمی، والعیاذ باللہ. ابو بکر فی النار، عمر فی النار، عائشہ فی النار، واللہ المستعان علی ذلک. یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ نفوس ہیں، یہ وہ ذاتیں ہیں جنہیں پروردگار نے چنا تھا، اور ہم ان لوگوں کے بارے میں اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک حرکت انجام دیتے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑا بلند مقام عطا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تلقین کی ہے کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان صحابہ کے لیے گالی سے ناپاک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا منہ صحابہ پر لعن طعن سے گندھ مچ جائے، تمہارے منہ میں تمہارا منہ ناپاک نہ ہو جائے. لہذا تم اپنی زبان کی حفاظت کرنا، تم اپنے منہ کی حفاظت کرنا، تم اپنے جذبات کی حفاظت کرنا، تم اپنے دل کی حفاظت کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کی دشمنی سے، صحابہ کے بغض سے، صحابہ کی نفرت سے تمہارا دل گندا اور ناپاک ہو جائے. واللہ المستعان علی ذلک. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں کہا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا بلند مقام عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. کہا کہ تم ان لوگوں کو لا تجدو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لوگ لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کی بلندی کا اور اس کی کبریائی کا جو اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے اعمال سے جو اقرار کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ انہیں بالکل ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان چیزوں کے باوجود بھی ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جو اللہ رب العالمین سے اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. اب وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ان ایمان والوں کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ان کے اپنے کیوں نہ ہوں، ان کے چہیتے کیوں نہ ہوں، ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں، ان کے بڑے بزرگ کیوں نہ ہوں، کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی ہو. بہرحال صحابہ کرام کا معمول یہ ہے، اللہ پر ایمان والوں کا معمول یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دشمنی رکھنے والوں سے کبھی بھی محبت نہیں کرتے. صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانی دی،
کہ جنگ کا موقع ہے، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فلاں کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے۔ دوسرے صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول فلاں میرا بھائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے کافر بھائی کو جو اللہ سے نفرت رکھتا ہے، جو رسول اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، جو کفر کا عقیدہ رکھتا ہے، جو ایمان کو قبول نہیں کرتا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں، میں اس کا خاتمہ میں اپنے ہاتھوں سے کروں۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، اتنی بڑی قربانیاں دی کہ ہجرت کر گئے، وہ اپنے آبائی وطن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبوبین کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی گرہستیوں کو، اپنے گھر بار کو اور اپنی وراثتوں کو، وہ سب کو لات مار کے رسول اللہ کے ساتھ مدینے کی طرف نکل گئے، ہجرت کر گئے، وہ صرف اس لیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی عظمت تھی، صرف اس لیے انہوں نے دنیا کو لات مارا، دنیا کو کنارے لگایا اور رسول اللہ کی تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں وہ چلے آئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ وہ صحابہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی کہ جب وہ ایمان لائے، جب ان کی زبان سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی تھی، جب ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا نکلتی تھی، تو ان کے اپنے مالک جن کے وہ نوکر تھے، جن کے پاس وہ کام کرتے تھے، جن کے وہ خادم تھے، جن کی وہ خدمتیں کیا کرتے تھے، وہ مالک ان پر ظلم ڈھاتے تھے۔ کوئی چٹائی میں لپیٹ کر انہیں دھواں دیا کرتا تھا، کوئی انہیں مکے کی گرم تپتی زمین پر انہیں ننگی پیٹ لٹا کر مکے کے بچوں کے ہاتھ میں رسیاں پکڑاتا تھا کہ لو لے جاؤ انہیں مکے کی ریتیلی اور پتھریلی زمین پر کھینچو۔ کوئی نہ جانے کیسی کیسی سزاؤں سے دوچار کرتے تھے۔ یاد کیجئے سمیہ رضی اللہ عنہا جن کی شرمگاہ میں تلوار مار کر انہیں شہید کر دیا تھا، کیسے کیسے ان پر ظلم ڈھائے جاتے رہے، کیسے کیسے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا، لیکن بہرحال وہ صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے، صرف رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو برداشت کیا اور بے پناہ قربانیاں پیش کی۔ آج ہم صرف صحابہ کرام کے باہمی اختلاف کا ذکر کر کے بعض صحابہ کو گالیوں سے نوازتے ہیں، نعوذ باللہ، بعض صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، بعض صحابہ کرام کو اپنی ناپاک اور گندی زبان سے نشانہ بناتے ہیں۔ واللہ المستعان علی ذلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بد نصیبوں کے بارے میں، ایسے بدبختوں کے بارے میں اور ایسے پرلے درجے کے گرے ہوئے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، جس نے میرے صحابہ کو گالی گلوچ کا نشانہ بنایا، جس نے میرے صحابہ کو گالیوں سے نوازا، فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر فعليه لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور اس پوری کائنات میں رہنے اور بسنے والی تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ واللہ المستعان علی ذلک۔ اس قدر وہ لعنت زدہ اور ملعون ہے جو رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں اپنی زبان دراز کرے، اپنی زبان کو ناپاک اور گندا کرے اور اپنی گندی اور ناپاک زبان کو صحابہ کے لیے نعوذ باللہ استعمال کرے۔ صحابہ کرام کے باہمی اختلاف کے معاملے میں، جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات کے معاملے میں، ان میں باہمی جو اختلاف ہوا، دونوں طرف صحابہ تھے، دونوں گروہوں میں صحابہ تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ معمولی درجے کے چھوٹے موٹے صحابہ ہوں، بڑے مقامات والے صحابہ تھے، دونوں طرف صحابہ تھے، اور منافقوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کا چولا اوڑھا اور مسلمانوں کی صف میں وہ داخل ہوئے، صحابہ کی دوسری جماعت کو اور دوسری جماعت سے وہ اکساتے، ان کو بھڑکاتے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کی اور ان کو ایک دوسرے سے بھڑانے کی کوششیں کرتے، جس کے نتیجے میں جنگ جمل پیش آئی، جس کے نتیجے میں جنگ صفین پیش آئی۔ بہرحال یہ جنگیں صحابہ کرام کے آپس کے معاملات میں، آپسی اختلافات کے معاملات میں، انسان اور بشر ہونے کے ناطے شیطان نے ان کے دل میں، ان کے ذہن و دماغ میں آپس کے لیے جو غلط فہمیاں ڈالی، اور جو منافق تھے، جو دشمن تھے، جو یہود تھے، ان کی سازشوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ معاملہ پیش آیا، اور بعض صحابہ کی اس غلط فہمی کی وجہ سے اور اس غلطی کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کا قتل بھی ہوا۔
اب صحابہ کرام کے اس اختلاف میں ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں کہ اس میں دخل اندازی کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں 7ویں آسمان سے صدا لگائی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب ذرا بتائیں کہ پروردگار جن سے رضامندی کا اعلان کر رہا ہے، پروردگار جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، وہ بھی اللہ کے دین سے خوش ہیں، تو ذرا بتائیے ہم ان کے باہمی معاملات، ہم ان کے اختلافات اور ہم ان کے ان جنگوں کے جو کیفیات پیدا ہوئی، ان معاملات کو لے کر ہم کون ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں انگلیاں اٹھائیں اور کہیں کہ فلاں حق پر تھے، فلاں باطل پر تھے، فلاں گمراہ تھے، فلاں باغی تھے، فلاں اللہ کے نافرمان تھے، فلاں سیاست کے لالچی تھے نعوذ باللہ، فلاں کے قاتل تھے، فلاں نے فلاں سے دشمنی کی، فلاں دین کے ختم کرنے والے تھے، فلاں منافق تھے، فلاں مرتد تھے، فلاں دین سے پلٹ جانے اور پھر جانے والے تھے۔ واللہ اکبر، صحابہ کے بارے میں اتنی بھیانک زبان استعمال کرنا یقیناً بے پناہ جرأت پر مشتمل بات ہے۔ اس لیے اگر اللہ کا خوف دل میں ہو، اگر واقعتاً ایمان سچا دل میں رچتا اور بستا ہو، تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے باز رکھیے۔ اور یاد رکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس وقت سے بچا لیا جب صحابہ سے دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں بھڑ گئے تھے، تو بعض صحابہ دوسرے صحابہ کے لیے ان کی زبانیں بھی بلند ہوئیں، ان کی تلواریں بھی بلند ہوئی، وہ ایک دوسرے کے لیے دشمنی پر بھی اتر آئے، لیکن بہرحال ان کی جو آپس میں غلط فہمیاں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دور سے بچا لیا، ہمیں اس دور سے محفوظ کر لیا، ورنہ کیا پتا ہم بھی کسی صحابہ کے، اللہ نہ کرے، ہم بھی کسی صحابہ کے اوپر تلوار اٹھانے والے بن جاتے، ہم بھی کسی صحابی کے خلاف اپنی زبان کھولنے والے بن جاتے، ہم بھی کسی صحابی رسول پر دشمنی کے ساتھ نظر ڈالنے والے بن جاتے، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے اس فتنے بھرے دور سے ہمیں بچا لیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس رائے کو پیش کرتے ہیں، لہذا صحابہ کے باہمی اختلافات کے معاملے میں ہمارا منہج یہ ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے کہ بھائی صحابی وہ بھی تھے، صحابی وہ بھی تھے، اور اللہ نے ان سے بھی رضامندی کا اعلان کیا ہے، اللہ نے ان سے بھی رضامندی کا اعلان کیا ہے، اللہ نے کہا وہ بھی اللہ سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہیں۔ اب ان کی باہمی جو غلطیاں ہیں، انسان ہونے کے ناطے جو خطائیں ہیں، ان کی آپسی جو اختلافات کے معاملات ہیں، وہ رب جانے اور وہ جانے۔ بس ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت رچی اور بسی ہوئی ہے۔ ہم ان اختلافات میں نہیں جائیں گے، ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے، اور یاد رکھیے کہ اگر ہم ان تفصیلات کو کریدتے ہیں اور ان تفصیلات میں دخل اندازی کرتے ہیں تو نہ ہی اس سے ہمارے عمل کا تعلق ہے، نہ ہی اس سے ہمارے عقیدے کا تعلق ہے۔ جب ہمیں ہمارے عمل سے بھی اس کا تعلق نہیں، ہمارے عقیدے سے بھی اس کا تعلق نہیں، تو بھلا ہم کیوں ان معاملات میں دخل اندازی کر کے اپنے دل کو خراب کریں اور اپنے دل کی شفافیت کو نعوذ باللہ گندلا کریں اور ناپاک کریں۔ لہذا ہم بس صحابہ کرام کے اختلافی معاملات میں اسی منہج کو اپنائیں گے کہ بس وہ معاملات اللہ جانے اور وہ جانے، ان میں خطا پر کون تھے، ان میں غلطی کس کی تھی ہمیں نہیں پتا، اور نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، اور نہ ہم اس میں دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہم وہ کریدنا چاہتے ہیں۔ وہ رب جانے اور وہ جانے، وہ رب نے ان سے کہہ دیا کہ وہ رب ان سے راضی، وہ اللہ اور وہ رب سے راضی۔ اب اس کے بعد ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اگر کوئی دخل کرتا تو وہ پروردگار خود کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے انہوں نے بتایا کہ منافق کون ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس بات کو نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ نفاق کس کے دل میں ہے۔ لہذا صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہم باتیں کہی ہیں، اتنی بلند ترین باتیں کہی ہیں، ان کے ایمان پر شک کرنا، ان کی دینداری پر شک کرنا، ان کے تقوی پر شک کرنا، ان کی وفا شعاری پر شک کرنا، ان کی رسول اللہ سے محبت پر شک کرنا، ان سے خدا ترسی
پر شک کرنا یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بھیانک معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہمیں ان فتنوں میں نہ ڈال دے۔ اچھا، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کے ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کیونکہ آج بہت سے ایسے وہ مولوی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ کچھ مولوی اور کچھ عبادت گزار ایسے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے پیٹ کی پوجا کرنے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر لوگوں کو دین کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، تو ایسے مولوی وہ محض نہ ہی ان کے کوئی مستند اساتذہ ہیں، نہ ہی انہوں نے کسی مستند کتاب سے علم حاصل کیا ہے، نہ ہی ان کی دینداری اور نہ ہی ان کی دین اسلام کے بارے میں معلومات کوئی بہت ہی زیادہ مستند ہے۔ اہل علم نے متفقہ طور پر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ نہ انہیں سنا جائے، نہ ان کو شیئر کیا جائے، نہ انہیں پروموٹ کیا جائے، نہ ان کو آگے بڑھانے کی کوششیں کی جائے، نہ ہی انہیں سراہا جائے، نہ ہی ان کا کسی بھی حوالے سے تعاون کیا جائے۔ ایسے لوگ آج سوشل میڈیا پر آ کر، یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پر آ کر یہ لوگ جو ہے ان معاملات کو، صحابہ کرام کے ان اختلافات کو کریدتے ہیں جن پر ہمیں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں بنتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بھولا بھالا مسلمان، بھولا بھالا صاحب ایمان وہ ان معاملات میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ذہن و دماغ میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، پنپتی ہیں کہ ارے وہ بھی صحابی، ایک صحابی نے ایک صحابی کا قتل کیا، ایک صحابی نے نعوذ باللہ ایک صحابی پر تلوار اٹھائی، ایک صحابی نے نعوذ باللہ ایک صحابی سے دشمنی کی۔ لیکن اب ان معاملات میں تفصیلات کیا ہیں؟ یہ بدبخت قسم کے مولوی جو محض چند فالوورز کے بھوکے ہوتے ہیں، چند سبسکرائبرز کے بھوکے ہوتے ہیں، لوگوں کے اپنے آپ سے جوڑنے سے بھوکے ہوتے ہیں، یہ لوگ محض لوگوں کے لیے ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو بے انتہا کنٹروورشیل ہوتی ہیں اور لوگ ان سے بہت تیزی سے جڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کا یہ اہم ترین اور آخری پیغام یہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے اپنے دل میں ہمیشہ عظمت رکھیں، ہمیشہ محبت رکھیں۔ صحابہ کرام کے لیے ہمارے دل میں شفافیت ہونی چاہیے، ہمارا دل بالکل صاف ہونا چاہیے، نہ کسی قسم کا شک ہو، نہ کسی قسم کا شبہ ہو، نہ کسی قسم کی نفرت کا جذبہ ہو، بالکل دل صاف ہو۔ تبھی اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، ہمارے ایمان کو قبول کرے گا، ہماری دینداری کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ہمارے ایمان کا معیار، ہمارے عمل کا معیار، ہماری دینداری کا معیار صحابہ کرام ہیں۔ ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہو، ہمارا عمل صحابہ جیسا ہو، ہماری دینداری صحابہ جیسی ہو، ہمارا تقوی صحابہ جیسے ہو، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ ورنہ صحابہ کا بغض جس دل میں ہو، صحابہ سے نفرت جس دل میں پنپتی ہو، صحابہ کے لیے جس دل میں غلط فہمی کے جذبات ہوں، شکوک و شبہات ہوں، پروردگار ایسوں کی نمازیں ان کے منہ پر مار دیں گے، پروردگار ایسوں کے حج، زکوٰۃ، عمرے ان کے منہ پر مار دیں گے، ان کی بڑی سے بڑی عبادتیں پروردگار ان کے منہ پر مار دیں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کی حفاظت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں، اور اسی طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم صحابہ کی محبت ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں۔ صحابہ کے جو باہمی تنازع ہیں، ان کے اختلافات ہیں، ان میں ہم تفصیل میں نہ جائیں، اختلافات کی جو ہے اس کے قرید میں نہ جائیں، ورنہ گمراہی طے ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی تقدیر کے معاملے میں دخل اندازی کرے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی اللہ کے وجود کے معاملے میں دخل اندازی کرے، بالکل ایسے ہی جیسے اعمال کی تخلیق کے معاملے میں کوئی دخل اندازی کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، ویسے ہی صحابہ کے اختلاف کے معاملے میں اگر کوئی دخل اندازی کرے گا تو طے ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔